بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 68، 168، آیت نمبر ہے 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ وما كان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن کے لائق کہ ان یقتل مؤمنا، کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے، الا خطأ، ہاں مگر غلطی سے، اگر غلطی سے ہو جائے تو۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، جو کوئی بھی قتل کرے کسی مومن کو خطأ، غلطی سے، اگر کسی کے ہاتھ سے کوئی مومن غلطی سے قتل ہو جائے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اس کی سزا کیا ہے؟ ایک تو اسے غلام آزاد کرنا ہے، ودیۃ، نمبر 2 دیت ادا کرنی ہے، مسلمۃ، مسلمہ جو ہے، الی اہلہ، اس کے ورثاء کو، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ ورثاء خود معاف کر دیں، فإن کان من قوم، اور اگر ہو وہ مرنے والا، قتل ہونے والا، عدو لکم، تمہارے دشمنوں میں سے، وہو مؤمن، بندہ مومن ہے لیکن اس کے جو ورثاء ہیں وہ دشمن ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، پھر اس کی سزا یہ ہے کہ صرف ایک گردن آزاد کرنی ہوگی۔ وإن کان من قوم بینکم، اور اگر وہ ہو اس قوم میں سے، بینکم وبینہم میثاق، تمہارے درمیان اور اس قوم کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اگر ایسی قوم کا بندہ قتل ہو جائے جن کے درمیان تمہارا معاہدہ ہے، تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو فدیہ بھی دینا پڑے گا پورا اس کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک گردن بھی آزاد کرنی ہوگی۔ فمن لم یجد فصیام، جو گردن آزاد نہیں کر سکتا تو فصیام، روزے رکھے گا، شہرین، 2 مہینوں کے، متتابعین، لگاتار، توبۃ من اللہ، اور توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، وکان اللہ علیم حکیمہ، اللہ جاننے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ بات پیچھے ہو رہی تھی غزوے کی، غزوے میں چلتی بات ہوئی منافقین کی، کہ جب جنگ ہوگی تو منافقین کس صف میں کھڑے ہوں گے، یہ تفصیل کے ساتھ ہم نے تذکرہ پڑھ لیا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے حالت جنگ میں ممکن یہ ہے کہ کسی مسلمان سے مسلمان کا قتل ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے، جان بوجھ کے نہیں، خطا سے، غلطی سے، اس کا پھر آگے کیا ہوگا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ مومن کا قتل رائے گا نہیں جائے گا، منافق کافر کا قتل رائے گا ہو سکتا ہے۔ منافق خاص طور پہ وہ منافق جو
عقیدے کا منافق ہے اور تمہارے سامنے آ کر لڑ بھی رہا ہے، ایسے منافق کو تو کل کی آیت میں ہم نے پڑھا ہے فخذوہ وقتلوہ، اس کو پکڑو قتل کر دو۔ لیکن مومن کی جان بہت قیمتی ہے، اگرچہ غلطی سے قتل ہو جائے پھر بھی اس کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ غلطی سے کیسے قتل ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ احد کے میدان میں حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے میرا باپ جب بھگدڑ مچ گئی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرا باپ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا۔ تو ایسا ممکن ہے مڈ بھیڑ میں بندہ غلطی سے قتل ہو جائے، فائر کسی اور کو مارا، لگ کسی اور کو گیا۔ آج کل جدید اسلحہ ہے، اسلحہ صاف کرتے کرتے گولی نکل جاتی ہے، بندے کو لگ جاتی ہے۔ بندے نے فائر جو ہے کسی شکار کو مارا لیکن کسی انسان کو لگ گیا۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر بندے نے کسی کو ایسی چیز ماری جس سے عموماً بندہ مرتا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا، بندہ مر گیا۔ اب تھپڑ سے عموماً بندہ مرتا نہیں ہے لیکن وہ مر گیا۔ اسی طرح ایسی چیز ماری جسے عموماً بندہ مرتا نہیں ہے، یا لڑائی لڑی کسی نے اٹھا کے مارا، عموماً اٹھا کے مارنے سے بندہ مرتا نہیں ہے لیکن اس کی گردن نیچے لگ گئی غلطی سے اور بندہ مر گیا۔ اس کی بہت ساری صورتحال جو ہے وہ مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا اگر بندہ قتل ہو جائے خطا سے، غلطی سے، اس کا خون پھر بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ایک اس کے ذمے کفارہ ہے جو اللہ کا حق ہے، اور ایک اس کے ذمے دیت ہے جو بندوں کا حق ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ ایک غلام آزاد کرے گا قاتل، اور جو مرنے والا ہے، جو مقتول ہے، اس کے ورثاء کو دیت ادا کرے گا۔ دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ۔ آج کل کے دور کے حساب سے لگائیں تو اونٹ لاکھ سے تو اوپر ہی ہوگا، بلکہ 3-4 لاکھ کا اونٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ 1 لاکھ کا بھی لگائیں گے تو 1 کروڑ، 2 لاکھ کا لائیں گے 2 کروڑ ہو گیا، 5 لاکھ کا تو 5 کروڑ۔ تو 100 اونٹ یا 100 اونٹ دینے ہوں گے یا اس کے برابر قیمت ادا کرنی ہوگی۔ آپ مجھے بتلائیں اگر آج کے زمانے میں یہ حکم نافذ ہو جائے، نافذ العمل نہیں ہے نا، شریعت کا حکم تو ہے، تو بندہ کسی کے ساتھ سختی سے لڑے گا بھی نہیں کہ اگر بندہ مر گیا، غلطی سے ہی مر گیا تو 100 اونٹ دینے پڑ جانے، کروڑوں روپیہ دینا پڑ جانا۔ اور پھر شریعت کا آگے حکم ہے، یہاں تو بندہ کہہ سکتا ہے میں تو مارا ہوں، مقتول کہہ دے میں مارا ہوں، شریعت یہ کہہ رہی ہے اس کا پورا خاندان مل کر وہ دیت ادا کرے، پورا خاندان مل کر دیت ادا کرے گا، دیت معاف نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ ایک صورت ہے، الا ان یصدقوا، کہ ورثاء معاف کر دیں، جن کا بندہ مرا ہے وہ معاف کر دیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، یہ حکم اس لیے ہے، بعض اوقات 2 دوست ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گن صاف کرنے لگے، دوسرے دوست کو فائر لگ گیا، عزیز رشتہ دار کو لگ گیا، تو اگر ورثاء معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، ورنہ دیت بھی ادا کرنی ہوگی، البتہ کفارہ معاف نہیں ہوگا، گردن آزاد کرنا یہ معاف نہیں ہوگا، یہ اللہ کا حق ہے، یہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ ہے ایک پہلی صورت۔ دوسری صورت کیا ہے؟ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، بندہ تو مومن ہے، جو قتل ہوا ہے وہ مومن ہے، قتل کرنے والا بھی مومن ہے، قتل ہونے والا بھی مومن ہے، لیکن اس کے ورثاء سارے کافر ہیں۔ ایک ہی بندہ تھا مسلمان ہو گیا، باقی سارے کافر ہیں۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ مومن کا مال، جو قاتل ہے وہ تو مومن ہے نا، اس کا مال، مسلمانوں کا مال، اس کے خاندان کا مال کافروں کو نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا؟ اب دیت معاف ہے، دیت نہیں ادا کرنی، چونکہ یہاں مسلمانوں کا مال کافروں کو جائے گا، دشمنوں کو جائے گا۔ ہاں البتہ کفارہ ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ وہی ایک گردن آزاد کرنا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ کافر اگر قتل ہو جائے،
مومن کے ہاتھ سے اگر کافر قتل ہو جائے غلطی سے، اس کی سزا کیا ہے؟ کافروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کافر ہوتا ہے جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہو، مثال کے طور پر آج کل پاکستان کا چین کے ساتھ معاہدہ ہے۔ اب ہیں تو وہ کافر ہی، لیکن ان کے ساتھ کیا ہے؟ معاہدہ ہے کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ اب اگر کسی پاکستان کے ہاتھوں سے، پاکستانی کے ہاتھوں سے چینی بندہ قتل ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا وہی ہے جو ایک مومن کے قتل کی ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ایسی قوم کا بندہ ہو جس کے درمیان تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہو، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، دیت بھی ادا کرنی ہے 100 اونٹ کی، اور وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک گردن بھی آزاد کرنی ہے۔ اسی طرح کافر کی دوسری قسم ہوتی ہے جو ذمہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے علاقے میں پیسے دے کر رہتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ اگر کوئی ذمہ قتل ہو جائے، دیت بھی دینی ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا، ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے، 100 اونٹ بھی دینے ہیں۔ اگر کافر حربی ہو، اس وقت ہمارے حربی کافر انڈیا والے، اسرائیل والے اور اس کے جتنے بھی سپورٹر ہیں وہ سارے لوگ، اگر ایسا بندہ قتل ہو جاتا ہے جو ملک تمہارے ساتھ حالت جنگ میں ہے، ان کا عام سویلین کسی مسلمان سے قتل ہو جائے غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ دیت نہیں دینی پڑے گی، صرف کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ ہے ایک غلام آزاد کر دینا ہے، البتہ دیت معاف ہے کیونکہ مرنے والا کافر ہے اور کافر کا خون رائگاں ہے، اگر وہ کافر حربی ہے تو اس پر دیت نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں تو غلام ہی نہیں ہے، تو کیا آزاد کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر غلام نہیں ہے فمن لم یجد، اگر غلام نہیں ہے آزاد کرنے، یا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا غلام سرے سے نہیں ہے، تو پھر سزا کیا ہے؟ فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے، متتابعین، لگاتار، ایک بھی چھوٹ گیا نئے سرے سے گنتی شروع، اللہ یہ کہ شرعی عذر ہو، کوئی عورت ہے اسے حیض نفاس آ گیا، شرعی عذر ہے، اس طرح بندہ ہے بیمار ہو گیا بہت زیادہ، اب روزہ نہیں رکھ سکتا، شرعی عذر ہے، شرعی عذر ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، ورنہ شہرین متتابعین، لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہیں اس نے جس سے بندہ مرا ہے، تو شہرین متتابعین، 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، توبۃ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی ہے۔ تو بہرحال وہ جرائم، جن جرائم کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، ان کا جو فدیہ ہے یا ان کی جو حد ہے وہ معاف نہیں ہوتی۔ آپ کسی پر تہمت لگا دیں، شرعی سزا 80 کوڑے ہے، معاف نہیں ہوگی، 80 کوڑے لگیں گے۔ مومن کی جان، مومن کا مال، اللہ تعالیٰ نے اس کا تحفظ کیا۔ آپ کسی کی چوری کر لیں تو شرعی جو حد ہے، اگر اسلامی ریاست ہے، وہ نافذ ہوگی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ زانی کو سزا ملے گی، 100 کوڑے اسے مارے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہے پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا۔ اب بندہ یہ نہیں کہہ سکتا او لو جی غلطی سے ہو گیا، غلطی سے زنا ہو گیا، نہیں، غلطی سے بھی سزا ہے۔ غلطی سے میں نے چوری کر لی، او غلطی ہوگی مجھ سے، اگرچہ تجھ سے غلطی ہوگی ہے لیکن سزا ہے۔ کسی پر تہمت لگائی، بعد میں یہ کہہ دو نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، غلطی سے بھی سزا ملے گی۔ انسان کی جان، انسان کا مال، خاص طور پہ مومن کا، اگر غلطی سے بھی کوئی اس پر ڈاکہ ڈالتا ہے اس کی سزا ہے۔ بعد میں یہ کہتا پھر مجھ سے غلطی ہوگی، نہیں، سزا ملے گی، غلطی ہوگی وہ اللہ معاف کرے گا، سزا ملے گی اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی جان، مومن کے مال کا بڑا تحفظ کیا ہے، تو فرمایا یہ سزا بھی ملے گی اور اس کے بعد توبۃ من اللہ، اسے توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جن سے زنا ہو گیا تھا غلطی سے، بعد انہوں نے توبہ بھی مانگی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ 70 لوگ اس کی توبہ سے معاف کر دیے جائیں، تو توبہ بھی مانگنی ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ علم والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔